माशाअल्लाह मुझसे पहले दोनों ही उलमा ने आप हज़रात के सामने उसके मुतालिक तासुरात भी जाहिर किया। मेरे भी वही तासुरात हैं। माशाअल्लाह कम वक्त में बहुत मेहनत हुई और जो कुछ जलसे की तैयारी की गई है वो आला दर्जे की है। अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वालों को भी कबूल फरमाए, पढ़ाने वाले असातिज़ा और उलमा को भी अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। और जिन हज़रात ने निगरानी की है, जिम्मेदारी निभाई है, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इस जिम्मेदारी का बेहतरीन अजर और बेहतरीन बदला अता फरमाए। जी ये खाना सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों को भी है, औरतों के लिए भी। औरतों में ऐलान नहीं करे शायद इसलिए जा रही हैं औरतें। अच्छा मोहतरम हज़रात, मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको जो दीन दिया वो पाकीज़ा दीन अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए रहबरी और रहनुमाई फरमाई, किताब भी अता फरमाई है और साहिब किताब यानी पैगंबर, रसूल और साहिब शरीयत और सबसे आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर सरकार दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अता फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही करम एहसान है इस उम्मत मुहम्मदिया पर कि ये उम्मत मुहम्मदिया पिछली कौमों से और पिछली उम्मतों से रहबरी और रहनुमाई हासिल करेगी कि जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी हमारे लिए हिदायत और बहुत सारे हमारे लिए रहबरी रहनुमाई का काम अता फरमाया। इसलिए पिछले अंबिया के वाक़ियात इस कलाम पाक में जिक्र कर अल्लाह ताला ने हमें जिक्र किया, हमें याद दिलाया कि अगर तुम भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलोगे तो जैसे पिछली इन कौमों की हलाकत हुई, तबाही हुई, बर्बादी हुई, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ भी ऐसा ही मामला करेगा। और पिछले कौमों की और पिछली उम्मतों के नेक लोगों का भी तज़किरा किया गया जिनमें लोग सालिहीन थे, जिनमें जो है सालिहीन थे और मुत्तकी परहेज़गार अफराद थे और नबियों की इत्तिबा और पैरवी करने वाले अफराद थे, जिनके नक्शे कदम पर चलने पर हमारे लिए भी कामयाबी और कामरानी का अल्लाह ने वादा किया। इसलिए हमारे लिए जो किताब अल्लाह ताला ने अता फरमाई वो मुकद्दस और पाकीज़ा किताब है और जिस किताब में हमारे लिए गोया एक पैगाम दिया गया है हमारी अपनी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी भी बनाने और संवारने का, उखरवी और लामहदूद जिंदगी को भी संवारने और बनाने का। और ये वो किताब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अता फरमाया जिस किताब के पढ़ने के मामूल सिर्फ इंसान और जिन्नात हैं। फरिश्तों को भी सिवाय जिब्रील अमीन के और किसी फरिश्ते को कुरान पाक पढ़ने का अल्लाह ने न मौका दिया न इस्तिताअत दी। जहाँ कहीं कुरानी मजलिसें लगती हैं, दीनी महफिलें लगती हैं, कुरान की तिलावत होती है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं और एक दूसरे को आवाज देते हैं कि आ जाओ, हमारी अपनी ग़िज़ा यहाँ मौजूद है, हमें इससे इस्तिफादा करना है। और उस मजलिस से जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की कतार बन जाती है और वो गोया के अपना मकसद और अपनी रूह की ग़िज़ा हासिल करने में लगे हुए होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को और खुसूसन मुसलमानों को अल्लाह ने ये मुकद्दस और पाकीज़ा किताब देकर हम पर बड़ा एहसान किया, बड़ा फजल किया। इस किताब का पढ़ना भी इबादत है, इस किताब का सुनना भी इबादत है और इस किताब का देखना और छूना भी इबादत है। आदमी जिस लाइन से इस किताब की खिदमत करे उस लाइन से अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक वो बाइसे बरकत है, बाइसे सादत है। इसलिए आप हज़रात अपने बच्चों को यहाँ मकतब में भेज रहे हैं तो आप भी काबिले मुबारकबाद हैं कि आप मर्द भी औरतें भी कि अपने बच्चों को तैयार कर मकतब के वक्त में रवाना करना ये आपके लिए भी बड़ी मसरत और बड़ी शादमानी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ा मुबारक बनाया कि उस कुरान की खिदमत के लिए आपको मुंतखब किया कि जिस कुरान की तिलावत पर भी अजर है और उसके देखने पर भी अजर। इसी तरह कि आपके वो मस्जिद के जिम्मेदार और मदरसे के जिम्मेदार जिन्होंने इस मकतब के निज़ाम को चलाने के लिए
جو کچھ نظام قائم کیا وہ بھی قابل مبارکباد ہے کہ آپ کی نسبت مسجد سے، مکتب سے جڑی ہوگی، قرآن کی تعلیم سے جڑی ہوگی. اور پھر ہمارے وہ اساتذہ اور وہ علماء جو اس مکتب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کو بنانے اور سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں اور ان کی بھی بڑی نسبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کلام عطا فرمایا ہے وہ تمام کلاموں پر بڑے بھاری کلام ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام. آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایک تو ظاہری حالات سے بھی پریشان ہے اور دوسرا باطنی امراض کا بھی شکار ہے. باطنی اعمال سے بھی پریشان ہے لوگ کہ ایک دوسرے پر جو ہے سحر کا، جادو وغیرہ کا، شیاطین کا یہ جو ہے اثرات سے بھی لوگ پریشان حال ہیں اور دوسری طرف دنیاوی اعتبار سے بھی حالات میں گرے ہوئے ہیں. اور ان دونوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی آیتوں میں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی. ظاہری حالات کو سنوارنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری کی اور قرآن کو ہمیں رہبر بنا کر چلنے کا حکم دیا. نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ حالات بگڑے جو اس وقت ہمارے سامنے حالات رہے، ہمارے اپنے اکابر کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان حالات سے گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں. پچھلے نبیوں کی اور پچھلے انبیاء کی واقعات کو پڑھیں اور ان کی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان کی ہسٹریاں پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے پر جو آئے ہوئے حالات بہت تھوڑے ہیں، ان پر کیسے کیسے سخت حالات. آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ایمان والا ہونے کی وجہ سے ہمیں اس ملک میں رہنے نہیں دیا جا رہا. آج ہمیں ایمان والا ہونے کی وجہ سے اس ملک میں ہمیں ستایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں قرآن کا طالب علم، قرآن کی مطالعہ کرنے والا وہ جانتا ہے کہ وہ کفار اور وہ جو اپنے نبیوں کے زمانے میں خدا کے منکرین تھے انہوں نے اپنے دور کے نیک لوگوں کو اور انبیاء کو بھی اپنی بستی میں رہنے نہیں دیا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں اور پیغمبروں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور ان کو وارننگیں دی ہیں اور ان کو پریشان کیا ہے. کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تم کو ہماری اپنی زمین سے نکال دیں. اور لتعودن فی ملتنا، یا پھر ہم آپ کو ہمارے اپنے مذہب میں لوٹا دیں. آج جو نعرہ لگ رہا ہے، آج جو آواز لگ رہی ہے کہ اس ملک کو مسلمان چھوڑ دے اور اس ملک سے باہر نکل جائیں، لیکن اس کا جو ہے آواز پہلے بھی لگ رہی ہے اور اس وقت بھی حالات آئے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے لیے نبیوں اور پیغمبروں کو جو اللہ نے ہدایت دی وہ ہدایت آج بھی ہمارے زمانے میں. قرآن آیات کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے اس زمانے میں وہی بھیجا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُخْرِجَنَّ الظَّالِمِينَ کہ اے ہمارے پیغمبر ہم آپ کی طرف ہم آپ کو وحی اور پیغام بھیج رہے ہیں لَنُخْرِجَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہلاک کریں گے، تباہ کریں گے. ظالم کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ ظالم ہم اسے سمجھے ہوئے ہیں جو اسلام دشمن ہے اور مسلمان دشمن ہے اور اسلام کے خلاف ہوتا ہے، وہی صرف ظالم ہے. ہم مسلمان ہمارے اپنے اعمال کتنے بگڑے ہوئے، ہم نے بھی اپنے جانوں پر ظلم کیا، اپنے رب کو ناراض کیا، اپنے نبی کے طریقوں کو ہم نے ترک کیا. آج کی نئی نئی ایجادات کو اپنی زندگی کے لیے وہ عیش پرستی میں ہم مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ہم بھی بڑے ظالم ہیں. ہم بھی اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر بھی حالات اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا وہ نعمتوں کی آج ہم نے ناقدری کی. میں نے سورہ آل عمران کی آیت شریفہ میں کا ایک ٹکڑا پڑھا اور پوری آیت شریفہ میں اللہ نے ایک واقعہ اس کو بیان کیا تفصیل سے. غزوہ بدر کے واقعے کی تفصیل میں آئی ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی نیکی پہنچتی ہے اور تم کسی نیکی کی وجہ سے تمہارے لیے خوش و خرم والا ماحول ملتا ہے، تمہارے دشمنوں کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے
اور کوئی تم کو اذیت آ جائے اس وقت وہ بڑے خوش ہو جاتے کہ دیکھو میرا اپنا دشمن اس وقت میں تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن آگے فرمایا ایمان والوں کو ہدایت دی اور وہی ہدایت مجھے ہمارے اپنے سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم لوگ صبر کرو اور تقوی والی زندگی اختیار کر لو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ باطل طاقتیں ہم پر غالب ہیں، ہم پر ظلم و ستم کر رہی ہیں اور وہ ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں۔ ریزن اور سبب ہم ہماری اپنی دنیا میں ملوث ہیں، ہماری عیش پرستی میں ہم ملوث ہیں، ہم نے ہمارے اپنے رب کو یاد کرنا بھول گئے، ہمارے اپنے قرآن کی تلاوت کو ہم نے ترک کر دیا، ہماری اپنی دینی راہ پر چلنے کو ہم نے چھوڑ دیا، ہمارے اپنے بچوں کی صحیح روح پر تربیت کرنے کو ترک کیا، جس کی وجہ سے یہ حالات ہے۔ اگر ہم سدھرنا چاہیں ہمارے اپنی پچھلی زندگی پر ہمیں توبہ کرنا پڑے۔